پچھلا ٹرم پورا ہو گیا، نئے ٹرم کا آغاز ہے۔ پچھلے ٹرم میں جمعیت علماء ہند نے، ہمارے ساتھیوں نے کاموں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پٹری پر لانے کی کوشش کی۔ اس کوشش کے تحت ملک کو 5 زون میں بانٹا گیا۔ ہر زون میں کہیں 5، کہیں 4 اور کہیں 6 صوبے رکھے گئے ابتدائی طور پر۔ بالکل نیا ٹرم جب اسٹارٹ ہوا تھا، اب سے کچھ 3.5 پونے 4 سال پہلے۔ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ کچھ اضلاع سے یہ گزارش کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو مثالی ضلع بنا لیں، اور یہ ہوا صوبوں کی قیادت کے مشورے سے۔ اس کے نتیجے میں کئی جگہوں پر بہت عمدہ کام، میں تفصیل سے بچنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تفصیل ڈھونڈیں اور یہ دیکھیں کہ کس ضلع نے کیا 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 ہے، اور وہ کون کون سے ضلع ہیں ملک کے جنہوں نے کسی ایک چیز میں بہت اچھا کام کیا، وہ کون کون سے ضلع ہیں جنہوں نے کسی دوسری چیز میں بہت اچھا کام کیا۔ مولانا ایک درخواست کروں گا، موبائل کو سوئچ آف کر دیجیے اس پوری نشست کے لیے، وجہ بھی بتا دوں گا میں ابھی۔ سب لوگ اپنا موبائل نکالیں اور بالکل سوئچ آف کر دیں، سائلنٹ بھی نہیں چلے گا، بالکل سوئچ آف کریں، بند کریں، اس کے گلا گھونٹ دیں تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر، یعنی آج بھی اور کل بھی، ساری نشستوں کے لیے۔ اچھا میں وجہ ابھی بتا دیتا ہوں موبائل کی، سوچا تو بعد میں بتاؤں، ابھی بتا دیتا ہوں۔ انگریزی میں کہتے ہیں یہ سیریس بزنس ہے۔ بزنس 2 طرح کا ہوتا ہے، کام 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ کام ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے، کچھ کام ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا ضروری ہوتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کچھ کام ہوتا ہے بہت ضروری۔ اب میرا احساس یہ ہے، اگر آپ لوگ اس سے اتفاق کریں تو یہاں جمع ہونے کا ہمارا مقصد ایک حد تک ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم سب ہم آہنگ ہو جائیں۔ میرا احساس یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے سامنے نہ کرنے کا آپشن نہیں ہے، نہ کرنے کا، چھوڑ دینے کا موقع نہیں ہے۔ یہ میرا احساس ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا احساس یہی ہے۔ خدا کرے کہ آپ کا بھی یہی احساس ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو مجھے بتائیے، میں کریکٹ کر لوں اپنے آپ کو۔ میرا یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے سامنے، ہمارے پاس نہ کرنے کا موقع نہیں ہے، موقع ہی نہیں۔ مثلا میرے پاس لاٹھی ہے، اور میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ اگر میں نے اس کا استعمال نہیں کیا تو میں مر جاؤں۔ لاٹھی ہے میرے پاس، مثلا سانپ ہے، پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے اور میرے راستے میں کھڑا ہے۔ ایک سانپ ہوتا ہے، ایک تو میں ویسے میں بتاؤں، میں سانپوں کو مارنے کا قائل نہیں ہوں، بچانے کا قائل ہوں، لیکن اگر میں پھنس جاؤں تو کیا کروں گا؟ پھر حکم کی تعمیل ہوگی، اجازت کی تعمیل ہوگی کہ بھائی اگر اپنے لیے جان کا خطرہ ہے تو پھر مار دیں۔ ایک سانپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رسل وائپر، خطرناک ترین سانپوں میں سے ہے، کوبرے کے برابر ہی مانا جاتا ہے وہ، اور ہندوستان میں زیادہ تر اموات اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمارے مولی احمد عبداللہ کا جو کمرہ ہے
جمعیت مدنی یوتھ سینٹر دیوبند میں، اس میں وہ اندر گھس آیا تھا اور دروازے پر ہی تھا. اب مان لیجیے ایسے ہی کوئی موقع ہوتا ہمارے پاس، آپ کے پاس، ہم کیا کریں گے؟ میں اس کا قائل ہوں کہ سانپ کو مارا نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے ہمارے کسی نہ کسی فائدے کے لیے. پھنس جائے تو مجبوری ہے، اب وہاں کیا کریں گے بتائیے؟ آپشن ہے ہمارے پاس، موقع ہے اس بات کا کہ نہیں ہم پھر بھی اسے پیار سے گلے لگا لیں؟ ہے موقع؟ ایسے ہی میری قوم کے لیے، میری ملت کے لیے موقع نہیں، بالکل موقع نہیں. اب جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت جی کی طرح نہیں ہوں جذباتی بات کروں، کبھی کبھی کرنی بھی پڑتی ہے. انہوں نے بھی جو کیا ہے صحیح ہی کیا ہے، لیکن میں یہاں آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے جذباتی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھی ضرورت نہیں تھی اس وقت، اتنی بڑی جمعیت علماء کے وہ ذمہ دار ہیں، تو انہیں تو اس کے لیے پریس کانفرنس کرنی تھی، اجلاس کرنا تھا. تو ٹھیک ہے، اب میں آپ سے بالکل ریئل بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کاش آپ کے دل کے قریب پہنچ جاؤں. آمین. یہاں آپ سب لوگ جمع ہیں اور بڑی محنت ہوئی ہے آپ کو جمع کرنے کی. پوری ایک ٹیم لگی ہے جو روزانہ فون کرتی تھی، اور اضلاع موجود نہیں ہے. یہ تو لکھنؤ میں ہونا تھا. صوبائی قیادت نے کہا اس کو دلی میں کر لو. میری تجویز گزارش یہ تھی کہ اس کو لکھنؤ میں کیا جائے. نیا ٹرم شروع ہوا ہے تو ایسا خیال تھا کہ ہم فوراً بیٹھنا چاہیے ہمیں سب ساتھیوں کے ساتھ، بہار والوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، سب صوبوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو اب تو ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ ہم وہ لاٹھی رکھ کے آرام سے بیٹھے رہیں. اگر لاٹھی دی ہے اللہ میاں نے تو اس کا استعمال کریں گے اپنی جان بچانے کے لیے. جان پہ آ گئی ہے، آ گئی ہے نہیں آئی. اچھا آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، اور یقین جانیے کوئی اور کرے گا تو غلط ہی کرے گا جس سے مزید نقصان ہوگا. تو اور زیادہ موقع نہیں ہے ہمارے پاس. مان لیجئے کہ ایک جماعت ایسی موجود ہے جو صحیح منہج پر صحیح فکر کے ساتھ کام کر سکتی ہے. حضرت ہی کی جماعت ہوتی مثلا، ہوتی کاش، اور وہ صحیح منہج پر کام کر رہی ہوتی تو ہم اس کے ساتھ ضم ہو جاتے، کہتے سبحان اللہ. اب آپ وہاں پہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے. اور جو موجود ہے مارکیٹ میں کہ وہ فلپس بھی ہے، ہیول بھی ہے، یہ پنکھا نہیں خریدیں گے وہ خرید لیں گے، وہ نہیں خریدیں گے وہ خرید لیں گے. پر میرے پاس تو، ہمارے پاس تو، ملت کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے. تو اگر اس بات پر اتفاق ہو تو آگے چلیں یا یہیں روک لیں. اگر آپشن نہیں ہے تو کرے گا کون؟ دلی سے نہیں ہوگا، دلی سے کام نہیں ہوگا. جب بھی ہم کسی معاملے پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم بمبئی میں ہوتے ہیں، ہم پونے میں ہوتے ہیں، ہم مرشد آباد میں ہوتے ہیں، ہم آسنسول میں ہوتے ہیں، ہم ارریہ میں ہوتے ہیں، ہم کانپور میں ہوتے ہیں، ہم کانپور دیہات میں ہوتے ہیں، ہم بہرائچ میں ہوتے ہیں، تو سب جگہ پرابلم کیا ہے؟ محلہ اور گاؤں. پریشانی کہاں ہے؟ وہی تو پریشانی ہے جہاں ملت رہ رہی ہے. دوسری جگہ تو پریشانی ہے نہیں. اس پریشانی کو حل کون کرے گا؟ محمود کرے گا. لے آئیے، کسی کو لے آئیے، نہیں کر سکتے. صوبائی جماعت اور مرکزی جماعت، ان کا کام کوآرڈینیشن کا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کردار. راستہ دکھانے کا ہو سکتا ہے، رابطہ کار کا ہو سکتا ہے. زمین پر
اس کی مثال ایسے بتاؤں گا آپ کو کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں یا ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، آپ نے کوئی ہوائی جہاز لے لیا، خرید لیا یا کرائے پہ لے لیا یا نارمل جہاز میں بیٹھ گئے آپ، اب اس کو لینڈ کرنا ہے ناگپور میں یا کانپور میں یا کسی بھی جگہ، اس کو اترنا ہے، دلی سے اڑا اس کو اترنا ہے، اترے گا نہیں تو آپ کو اتار سکے گا؟ نہیں اتار سکے۔ اترنے کے لیے وہاں انتظام نیچے کرنا ہوگا، تب جہاز یہاں سے اڑ سکے گا۔ کسی نے کہا، کسی نے پوچھا، کسی عقل مند آدمی نے اپنے بچے سے کسی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں 80 کلومیٹر کی اسپیڈ سے، تو یہ گاڑی تم کو میں یہ بتاؤں کہ اس گاڑی میں بریک نہیں ہے تو تم اس کو اس اسپیڈ سے چلا سکو گے؟ نہیں چلا سکو۔ تو چلانے سے پہلے روکنے کا انتظام ہونا ہے، اڑانے سے پہلے اتارنے کا انتظام ہونا ہے۔ اس کو لینڈنگ کہتے ہیں نا، بھئی آپ لینڈ کر سکیں یا نہیں لینڈ کر سکیں۔ تو جہاں بیماری ہے علاج وہیں ہوگا۔ بیماری کہاں ہے؟ محلے میں ہے، گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، قصبے میں ہے۔ انڈیا نام کی کوئی چیز ہے نہیں، ہے کوئی چیز انڈیا نام کی؟ ہندوستان نام کی کوئی چیز ہے؟ اکیلی کوئی چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ آپ ضلع کے ذمہ دار ہیں اور بہت سارے ضلعوں کے ذمہ دار نہیں آئے، تو کیا کیا جانا چاہیے جو نہیں آئے ان کے ساتھ؟ خود ہی بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے جو نہیں آئے ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے۔ ابھی بھی نیا ہوا ہے، ہم نے 40 مہینوں کا ایک منصوبہ بنایا، 36 مہینے ملے ہیں کام کرنے کے۔ اگر زندگی رہی، حیات رہی ہم سب لوگوں کی، تو ہم سب لوگوں کو 36 مہینے ملے ہیں کام کرنے کے۔ یا تو ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے رہتے چلے آئے ہیں، یا تبدیل ہوگا۔ اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو مل کے یہ کرنا ہے کہ یا ہم تبدیل کریں گے یا ہمیں تبدیل کیا جائے گا۔ یا ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور اپنے آپ کو تبدیل کر کے تبدیلی کے عمل میں شریک ہو جائیں گے، یا پھر ہمیں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کر لیجئے، ہو سکے جی چاہے کر لیجئے، جی چاہے مت کیجئے۔ آپ جی چاہے یہ کر لیجئے، ہاں جیسے نام کی جماعت تھی ویسی نام کی رہے، آج بھی نام کی جماعت ہے۔ یہ کیوں نام کی جماعت ہے؟ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1 کروڑ سے اوپر ہمارے پرائمری ممبرز ہیں۔ میں تھوڑا سا ہمیں آئینہ یہ کہہ رہے ہیں محاسبہ کیجئے اپنا۔ تو اگر میں اپنی ذات کا محاسبہ کروں گا اور اپنی جماعت کا محاسبہ کروں گا، تبھی تو صحیح جگہ پہ پہنچوں گا کہ کہاں کمی ہے جس کو دور کیا جائے۔ کمی کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ جب تک بیماری نہیں ڈھونڈیں گے، کمزوری نہیں ڈھونڈیں گے، تب تک آپ اپنی کمی کا علاج نہیں کر سکتے۔ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے۔ بادشاہ سلامت ہے، فدرم سلطان گل، میرا باپ تو بادشاہ تھا، ابھی تو مسلمان اس سے نکلا ہی نہیں ہے، 800 سال حکومت کری ہے اس نے۔ تو انفن فی الماء و استن فی السماء مثل مشہور ہے نا، ہمارے استاد محترم بھی اس کی تعریف کیا کر، اس کا ترجمہ بہت ہی گھٹیا کیا کرتے تھے، لیکن مزیدار ترجمہ ہے، وہ کوئی سنا دے گا آپ کو، میں نہیں سناتا، کیونکہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہماری ناک نالی کے کیچڑ میں ہے، اس سے بھی زیادہ گندی جگہ پہ ہماری ناک ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے بچپن میں، ابھی جو جوان لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، بیت الخلا جو ہوا کرتا تھا وہ کھڈی والا ہوتا تھا، ایک پر فارغ ہوتے تھے، پھر دوسرے پر سوئچ کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، پھر آپ دست کرتے تھے، پاکی طہارت کرتے تھے۔ ہم نے وہ استعمال کیا اپنے بچپن میں، آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ وہ خوش نصیب نہیں ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں جو اندر جا کر خوشبو سنگا کرتے تھے یا بدبو سنگا کرتے ہیں، ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں۔ وہ وقت دیکھا ہے ہم نے، آپ نے نہیں دیکھا۔ تو اس جو پرانے پڑے ہوئے
فضلے کا سونگھا کرتے تھے، ناک اس سے بھی زیادہ گندی جگہ پہ ہے ہماری، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ہے، سبحان اللہ ہے، موقع ہوگا چلے جائیں گے، نہیں موقع ہوگا نہیں جائیں گے. یہ آپشن بھی ختم کرنا ہوگا ہم کو. آپ پہلے بتا دیجئے کہ ہمارے پاس یہ عذر شرعی ہے. نہیں بتا سکتے تو پھر آپ کو بدلا جائے گا، یا میں نہیں رہوں گا یا آپ نہیں رہے گا. صوبہ کام کر رہا ہے، مرکز کام کر رہا ہے، پر مرکز کا کام کر رہا ہے. ہم کتنی جگہ کام کر لیں گے؟ مولانا حکیم الدین صاحب، یہ صاحب وہ صاحب کتنی جگہ کام کر لیں گے؟ کام کہاں ہوگا؟ ضلع میں. اچھا، ضلع والے کو بھی کام نہیں کرنا. آپ کو ساتھی تیار کرنے ہیں ہر محلے میں، ہر گاؤں میں. بس آپ کی محنت اس پہ ہے. ہماری محنت اس پہ ہوگی کہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے گھومیں. آپ کی محنت اس پر ہوگی کہ آپ محلے محلے گاؤں گاؤں گھومیں. اب اس کے لیے تیار ہیں تو سبحان اللہ. نہیں تیار ہیں تو ہمیں پھر غور کرنا چاہیے. واقعی ضرورت ہے. یہ آپ کے پاس بھی آپشن نہیں ہے کہ آپ جماعت چھوڑ کے چلے جائیں. آپ لوگ تو جماعت کے بنیاد ہے، اساس ہے. آپ نہیں تو جماعت نہیں. تو ہمیں پھر بھی محاسبہ کرنا ہے، واپس پلٹ کے دیکھنا ہے کہ پچھلے 36 مہینوں میں ہم نے کیا کیا ہے. جو پرانے ہیں، جو نئے ہیں، وہ ان کے سامنے تو پیچھے دیکھنے کا نہیں، ان کو آگے ہی دیکھنے کا ہے. اکثر ساتھی ہمارے پرانے ہیں، اکثر تو پرانے ہی ہیں نا اس میں سے، اور سب کے ساتھ ہم لوگ کئی مرتبہ بیٹھ چکے ہیں. مولانا ساجد فلاحی صاحب کو بھی سن چکے ہیں سب لوگ. اور ایک بات اور عرض کروں، یہ تو بات تھی ساری جو منفی بات تھی جو میں نے کہی ہے. مثبت بات یہ ہوئی ہے کہ پچھلے کتنے سالوں میں وہ سارے کام نہیں ہوئے جو الحمدللہ اس پچھلے 36-40 مہینوں میں ہوئے ہیں. کیسے؟ 1700 ہماری شاخیں ہوتی تھی اور ہم بہت فخر سے کہا کرتے تھے 1700 ہو گئی ہیں. جب شروع کیا تھا ناظم تنظیم بن کر کام تو 16 لاکھ ممبر سازی تھی اور 400 کچھ یونٹیں ہوا. پھر ہوتے ہوتے 1700 ہوئے اور 1700 پہ رک گئی. بہت لمبے عرصے تک 1700 پہ رک گئی. ہمارا وقت بہت ضائع ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور یہ کام شروع ہوا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ٹرم میں 6200 یونٹیں ہوئی. اس میں بڑی تعداد اتر پردیش کی بھی ہے. کتنی ہے بھائی اتر پردیش کی؟ کچھ تعداد بتا سکتے ہیں اس ٹرم کی کتنی ہے اتر پردیش کی؟ لوگ ذرا اس کو جو نوٹ کر کے مجھے بتایا جائے کہ اس مرتبہ ابھی تک ابھی شروع ہی ہوا ہے کام. شروع بھی مطلب باضابطہ نہیں شروع ہوا ہے، یعنی باضابطہ آغاز ہو گیا ہے لیکن تحریک نہیں بنائی ہے. پھر بھی 6800 یونٹ ہے اسٹارٹنگ میں. ہمارا منصوبہ 40 یہ لوگ بتائیں گے، یہ پیش کریں گے، یہ تو پیش کیا جائے گا نا کہ منصوبہ کیا ہے. اچھا، یہ منصوبہ ہمارے بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، بالکل کچھ ہونے والا نہیں ہمارے بنانے سے، آپ کے کرنے سے ہونے والا ہے. یہ بھی جو ہوا ہے آپ ہی حضرات کے کرنے سے ہوا ہے کہ الگ الگ ضلعوں نے کیا کام. جیسے اس مرتبہ ممبر سازی پورے ملک میں سب سے بڑی ممبر سازی جو ہے کون سے ضلع کی ہے؟ بجنور. اور بجنور پرانے زمانے سے وہ متحرک فعال ہے بہت عرصے سے. تو وہ حقیقی معنوں میں اگر بجنور والے جتنے متحرک ہیں، جتنے فعال ہیں، امپلیمنٹیشن شروع کریں گے تو بڑی آسانی سے امپلیمنٹ ہو جائے گا ساری چیزیں جو یہاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. میں 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور اگر مجھے موقع ملے گا میں کل پھر حاضر ہوں گا آپ لوگوں کے بیچ میں. ایک تو یہ شکایت ہے، مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہوا کتنے لوگ آئے کتنے رہ گئے ہیں. ابھی شامل ہیں جس میں 22 کے دونوں لیڈر ہیں، 14 کے سنگل لیڈر آئے ہیں، 28 اضلاع ایبسینٹ ہیں. بتائیے.
تو یہ تو ہماری سنجیدگی کا حال ہے کہ 28 اضلاع غائب ہیں، 28 میں سے، اور باقی جو 36 آئے ہیں، صرف 36 آئے ہیں، اس میں سے بھی 14 میں سے ایک شخص. اچھا، اور اس میں سے بھی 14 ایسے اضلاع ہیں جہاں سے صدر صاحب آ گئے یا جنرل سیکریٹری صاحب آ گئے، باقی دوسرے صاحب غائب ہیں. کوئی بات نہیں، اگر آپ لوگ جو موجود ہیں یہ لوگ ہی عزم کر لیں گے تو تبدیلی لانے کے لیے تو ایک آدمی بھی کافی ہوتا ہے انشاءاللہ. اب یہ اتر پردیش میں کل یونٹ جو ہے 913 ہے. یونٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مقامی یونٹ کا مطلب کہ گاؤں کی، محلے کی، شہر کی، تحصیل کی، پنچایت کی. یہ یونٹیں بھی جیسے ضلع والی ایک یونٹ ہوتی ہے، ضلع کی تو ضلع تو 600 ہیں، 700 ہیں، بس اور کتنے ضلع ہیں پورے ملک میں، لیکن اضلاع کے نیچے کی یونٹ ہے. کیونکہ اگر وہ کام کرنے لگ جائیں گی، فعال ہو جائیں گی، متحرک ہو جائیں گی، تو ہم اپنی قوم کو بیدار کر سکیں گے، ان کو ایجوکیٹ کر سکیں گے، ان کو کام یہ جو لانگ ٹرم طویل مدتی پالیسی کا امپلیمنٹیشن، طویل مدتی منصوبہ بندی کا عمل درآمد، طویل مدتی منصوبے کا عمل درآمد مرکز میں، صوبے میں، ضلع میں نہیں ہوگا، گاؤں اور محلے میں ہوگا. بس یہ سمجھانے کے لیے میں حاضر ہوں. کئی سارے کام جو جمعیت علماء کے دستور اساسی میں مولانا بدر الدین نجم، جب ہم لوگوں نے وہ کام شروع کیا تو آسام میں اسی طرح سے اضلاع کے ذمہ داروں کو جمع کیا تھا. پچھلے ٹرم کے شروع کے کچھ مہینوں کے بعد تو مولانا بدر الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے بہت سارے ساتھی ایسا سمجھتے ہیں، ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بس فساد ہو جائے یا سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے، کام کرنے والی جماعت ہے، ہنگامی حالات. مولانا معیز الدین مرحوم کہا کرتے تھے کہ مزاج ہی جمعیت علماء کا مزاج ہی ہنگامی بن گیا ہے. تو مولانا بدر الدین صاحب کہتے ہیں یہ تو پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا کہ روزانہ کرنے والا کام ہے. تو یہ روزانہ کرنے والا کام ہے. اب یہ ٹیمپریری کام سے ہمارا کام ہوگا نہیں. ہم جس طرح سے گھر گئے ہیں تو اگر ہم ٹیمپریری سمجھ کر اس کو پارٹ ٹائم، انگریزی میں کہتے ہیں پارٹ ٹائم، جز وقتی کام سمجھ کر کے کریں گے کہ ہفتے میں کبھی کر لیا، 2 ہفتے میں، 4 ہفتے میں، کام چلے گا نہیں. روزانہ کے کرنے کا کام ہے، چاہے 1 گھنٹہ لگایا. اب میں آ جاتا ہوں اس بات پر، یہاں ختم کروں گا اپنی بات. کہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں برابر سب حضرات سے، روزانہ 1 گھنٹہ لگا دیجیے، بس 1 گھنٹہ لگا دیجیے. اپنے ذمہ لازم کر لیجئے کہ ہم روزانہ جمعیت کے لیے 1 گھنٹہ دیں گے. اب تو یہ تعداد بڑھ جائے گی بھائی، ماشاءاللہ سے سویرا ہو گیا. ہاں سنبل والے تو بالکل قریب، اور سنبل کے حالات بھی سب سے اچھے ہیں ماشاءاللہ. مطلب سنبل تو واقعی ایسا ہی ہے کہ اسے تو نبی آتے تب بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ تھا. ہاں یعنی سنبل کی وجہ سے لوگوں کو راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، اور سنبل والوں کی صبح نہیں ہو رہی. خیر ماشاءاللہ آگے غنیمت ہے، یہ بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ تشریف ہی لے آئے. واقعہ ہے، مذاق نہیں ہے ہمارے اوپر، تو واقعی احسان تو یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری تکلیف دوسری ہے، آپ کی تکلیف دوسری ہے. ایک پیج پر نہیں ہم لوگ، معاف کریے گا. میں اس بات کے لیے حلف اٹھا سکتا ہوں کہ جماعت کے ذمہ داران اور جمعیت علماء کی قیادت ایک پیج پر نہیں ہے.
ہم کہیں اور ہیں، ہمارے ساتھی کہیں اور ہیں. انشاءاللہ ہم سے پرانے لوگ ہیں سب، آپ سب حضرات بڑے لوگ ہیں، بہت سارے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں. جتنی ہماری عمر ہے اس سے زیادہ کے تجربے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. تو بس ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، کام تو بہت اچھا ہو رہا ہے. یہی تو دعویٰ ہے ہمارا کہ سب سے بڑی جماعت ہے. کیا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ وہ یوں کہا کرتی تھی ہماری والدہ، بھائی اندھوں میں کانا راجا ہوا کرے، تو تمہارا حال بھی کانوں جیسا ہے. مجھے کہتی تھی تم کانے ہو تو اندھوں میں کانے راجا، یعنی تم بس بہت اچھے بن گئے لیکن ہو کانے تم. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھ رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزانہ 1 گھنٹے کا ٹائم، بس 1 گھنٹے، اس سے زیادہ دے دیں گے تو بہت ہی شاندار ہوگا. وہ آپ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو توفیق دے جتنا لگا لے. اور اگر کسی وجہ سے گھنٹہ چھوٹا ہے تو اگلے دن قضا کرنے کی نیت کر لیں ابھی سے کہ بھئی اگلے دن پہ 2 لگائیں گے. اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا، مثلا بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، تو نماز بھی قضا کی جاتی ہے نا، ایسے اس کو بھی قضا کرنا ہے. اور 3 دن سے زیادہ چھوڑنا نہیں ہے. اب میں نے کچھ کڑوی باتیں کئی ساری کہی ہیں تو میں اس کے لیے معافی چاہوں گا، اور نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آپ حضرات کی بدولت ہی جمعیت علماء کھڑی ہے. یوں مت سمجھیے گا کہ محمود کی بدولت جمعیت علماء کھڑی ہے، آپ حضرات کی بدولت. کسی کوئی مرکزی قیادت، میں بار بار اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کام رابطہ کار کا کام ہے، کوآرڈینیشن کا کام ہے، سپورٹ کا کام ہے، ٹریننگ کا کام ہے، انتظام کا کام ہے. ہمارا کام کرنے کا ہے ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے. بھئی اگر ہم یوں کہنے لگے کہ دیوبند کے محلہ پرزیا علماء کا کام جمعیت علماء ہی کرے گی، تو پھر اکبر پور کے سورہ پور میں یا پنتھر میں یا ہسور میں کون کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حکیم الدین صاحب چلے جائیں گے پرتاپ گڑھ میں کام کرنے کے لیے، تو ہو گیا نا کام، بس پرتاپ گڑھ انڈیا ہو جائے گا، دیوبند انڈیا ہو جائے. ہمارا کام نہیں ہے وہ. ہاں راستہ دکھا سکتے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے کچھ ایک جگہ پہ کچھ کام کر سکتے ہیں. جیسے ابھی 2 پروجیکٹ سٹارٹ کر دیے گئے ہیں، ایک دیوبند میں ایک اجمیر شریف، صرف اس لیے تاکہ لوگ آ کر کے سیکھ سکیں کہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ابھی نہیں، وہ بھی 12 مہینوں کے بعد دعوت دی جائے گی کیونکہ ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے. اب یہ بستی حضرت نظام الدین کو بھی سوچ رہے ہیں لے لیں، تو 3 جگہوں پر کام ہوگا تاکہ لوگ آئیں، وزٹ کریں، سیکھیں اور اپنے ہاں اس کو امپلیمنٹ کریں. کیونکہ بیان کئی چیزیں ایسی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، دکھانا ضروری ہے. یہ طریقے سے کیا گیا اور اس کا یہ اثر معلوم ہو رہا ہے. وہ اثر لوگ دیکھیں کہ جوانوں پہ کیسے اثر ہو رہا ہے، بچوں پہ کیسے اثر ہو رہا ہے، عورتوں پہ کیسے اثر ہو رہا ہے. تو میں مولانا ساجد فلاحی صاحب سے معافی چاہوں گا، یہ ان سے بھی اور صوبائی قیادت سے بھی، کہ ہم لوگوں نے، میں نے بیچ میں آ کر کے دخل دیا اور ان کے اور آپ کے بیچ میں وہ رکاوٹ بن گیا. تو ابھی 2 باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لوں گا. ایک وہی دہراؤں گا کہ جو وقت ہے وہ آپ کا استعمال ہونا چاہیے، روزانہ استعمال ہونا چاہیے، کم سے کم 1 گھنٹہ، 1 ہی گھنٹہ کر لیجیے، مت کریے اس سے زیادہ، کیونکہ سب لوگ مصروف لوگ ہیں، اپنے اپنے کسی نہ کسی کام سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی پڑھانے میں ہے، کوئی کسی میں ہے، کوئی کسی میں ہے. تو اس سے زیادہ کا اگر تقاضا رکھا جائے گا تو ذرا نامناسب ہو جائے گا. آگے پھر شوق ہو جائے گا، ضرورت آپ محسوس کریں گے، آپ کو اس 1 گھنٹے کا رزلٹ ملنے لگے گا، بہت جلد رزلٹ ملنے لگے گا. پیاسی ہے قوم آپ کی. ایسی اپورچونٹی ہمارے بڑوں کو نہیں ملی، میں سچ کہتا ہوں. بڑے نامناسب حالات میں قوم کی اتنی بے وفائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور اتنے کم ریسورسز میں کام کیا ہے. بڑوں نے، بزرگوں نے جو چلے گئے
نہ راستے تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ پیسہ تھا، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے. آپ ٹھوکر ماریں گے پتھر میں تو پانی نکلے گا انشاءاللہ. اور آپ کی قوم جس طرح گوشت پر آواز ہے، اس طرح تو قوم حضرت شیخ الہند کے اوپر گوشت پر آواز نہیں تھی. ایسی گولڈن اپورچونٹی ہے، ایسے ہی خراب حالات ہیں، ایسے ہی گولڈن اپورچونٹی ہے، سنہرا موقع ہے. ویسا سنہرا موقع ہمارے بڑوں کو نہیں ملا. میں ذرا الٹی بات کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا الٹی بات ہے. بہت بڑے لوگ تھے اور بڑے خراب حالات میں انہوں نے طوفانوں سے ٹکر لیے. وہ آگے سے بھی مار کھا رہے تھے، پیچھے سے بھی مار کھا رہے تھے. اپنوں نے بے وفائی کری ہے ان کے ساتھ اور ذلیل کیا ہے. آپ کے پاس تو ایسا کوئی چیلنج نہیں. میرے پاس تو ہے پر آپ کے پاس نہیں. میرے پاس ہے وہ موقع. میں الحمدللہ تھوڑی تھوڑی بزرگوں کی وراثت تھوڑی سی منتقل ہوئی ہے، تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی، ذرہ برابر ہوئی ہے، لیکن ہوئی ہے. گالی تو مجھے تو ملتی ہے نا، تو میرے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، خوشی کی بات ہے یہ. کیونکہ میرا حال تو میں ہی جانتا ہوں نا، آپ کو نہیں معلوم. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا اس بات کا. تو چمک دمک پہ مت جائیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو 1 گھنٹہ روزانہ لگانا ہے اور اپنے نیچے والوں کی یونٹیں کھڑی کرنی ہے، ان کو کام کے لیے تیار کرنا ہے، ان کی ٹریننگ کرنی ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے. مثلا آپ کو یہ بتائیں گے کہ نئے رضاکار رفیق کی شکل میں ہم کو ڈیولپ کرنے ہیں، ڈھونڈنے ہیں، ڈھونڈ کر یہاں ان کے پورے حالات بھیجنے ہیں. یہاں ہم لوگ ٹریننگ سینٹر کھڑا کر رہے ہیں. کھڑا کر رہے ہیں کہ مطلب فیصلہ ہو چکا ہے، وہ تو ہم کریں ہی کریں گے. ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے. آیا کو رہنے کے لیے، جانے کے لیے آئے نا. اب جانے کے لیے انتظار کریں کہ روح قبض کری جائے گی تبھی جائیں گے. ایک طریقہ تو یہی ہے، گھسٹ گھسٹ کے 4 آدمیوں کے سہارے چلیں گے اور بیٹھے رہیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کام کی قیادت ہم تو نہیں تیار کر سکتے، اللہ بھی یہ تیار کرے گا، لیکن ڈھونڈیں گے، خوشامد کریں گے، ہاتھ پیر جوڑیں گے. آپ لڑائی بھی لڑیں گے، آپ سے، آپ ہی سے لڑائی لڑیں گے، دھمکی بھی دیں گے، جھگڑا بھی کریں گے، ہٹانے کی بات بھی کریں گے. ہٹائیں گے کسی کو نہیں، پر لڑائی بہت کریں گے. مطلب ڈنڈے ونڈے والی لڑائی ہوگی، ویسی نہیں ہوگی زبان. ہاں وہ جو امروہہ میں کیا ہے مغربی یو پی کے کچھ لوگوں نے، ویسی ہوگی لڑائی، اس سے بھی زیادہ لڑائی ہوگی. پر چھوڑیں گے نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو ہمارے ساتھ دینا پڑے گا، ساتھ لینا پڑے گا. بلکہ ہوگا کیا چاہیے کہ آپ سب لوگوں کو ہم سے یہ شکایت ہو جائے کہ دلی والے اور یہ لکھنؤ والے اور صوبے والے تو کچھ کر ہی نہیں رہے، مروا دیا انہوں نے ہمیں. خامخواہ عہدے ہمارے پاس ہے، سارا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ہاں آپ ہی کو کرنا پڑے گا، ہم کچھ نہیں کریں. ہم کچھ کریں گے نہیں، ہم کریں گے کچھ تو بیکار ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ آدمی تیار کریں گے، آدمیوں کی خوشامد کریں گے، ان کو تیار کریں گے، ان کو آئیڈینٹیفائی، ان کو شناخت کریں گے کس میں کیا صلاحیت ہے. یہ فکر آپ شروع کر دیں کہ کس میں کیا صلاحیت ہے، کس کو جوڑا جا سکتا ہے، کس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب جب میں بات کرتا ہوں نا کس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. تو مرکز میں کس کو لایا جا سکتا ہے، آپ کو بھی ڈھونڈنا ہے کہ ضلع میں کس کو لایا جا سکتا ہے. جماعت کامیاب ہو جائے گی جب تک آپ اپنے ضلع میں دوسروں کو لانے کے لیے ڈھونڈنا نہیں شروع کریں گے، تب تک آپ ضلع میں اپنے ساتھیوں سے کام پوری طرح لے نہیں پائیں گے. ہو سکتا ہے میری یہ بات غلط ہو، ٹیکنیکلی وہ جو موٹیویشنل اور مینجمنٹ کا اصول ہے اس کے حساب سے غلط بھی ہو، لیکن اگر ایک مرے تو 5 تو تیار رہنے چاہیے اس کی جگہ لینے کے لیے. اور جو مرنے کے لیے تیار نہ ہو اسے گولی مار دو، اس کم وقت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں، جو مرنے کے لیے تیار نہ ہو اسے گولی مار دو.
کیونکہ وہ ہڈا بن کے بیٹھ گیا بیچ میں. کباب میں ہڈی ہوا کرتی وہ ہڈا بن گیا, ساتھیوں کو تیار نہیں کر رہا, لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے, خود بیٹھ گیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں وہ تجویز اسی لیے رکھی تھی, کسی نے سنا نہیں میری بات کو کیونکہ سمجھے ہی نہیں ہے. اور 2 سال سے 2 ٹرم سے زیادہ کا قیادت بیٹھنے نہیں چاہیے. ہاں نیا آیا ایسا لگا نہیں پچھلے والے سے اور کام لینا ہے تو اگلی ایک بیچ کا گیپ دے کے دوبارہ پھر لے آؤ اسے, یہ ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہو گئی, یہ ہٹ ہی نہیں سکتا. ارے بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں ہماری کفن کے ساتھ جمیعت علماء کا جھنڈا جائے. ہمارے لیے یہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری تمام بدعمالیوں کے باوجود جمیعت علماء سے ہمارے اخلاص کا راستہ, شرط ہے اخلاص, اخلاص کا راستہ ہمارے پروردگار عالم کی رحمتوں کا سبب بنے گا انشاءاللہ, ان کی مغفرت کا سبب بنے گا, ان کی طرف سے مغفرت. جمیعت علماء سے اخلاص کا رشتہ ہماری مغفرت ہے. اس یقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے صدر ہونا, ناظم ہونا ضروری ہے بھائی, ضروری ہے. مولانا مرحوم الرحمان صاحب سے جب میں نے کہا تھا, مولانا مشید اللہ صاحب نے, وہ بھی دارالعلوم کی شورا کے رکن رہے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے, حضرت مولانا مشید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا مرحوم الرحمان صاحب سابق محترم دارالعلوم دیوبند کی بات کر رہا ہوں, وہ بار بار فرمایا کرتے تھے, ایک جگہ نہیں متعدد جگہ فرمایا کہ میرے والد نے یہ نصیحت کی تھی, جمعیت مت چھوڑنا. ان کے پاس کبھی کوئی عہدہ رہا, جمعیت مت چھوڑنا, یہ تمہاری آخرت ہے. ان کے والد حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے, انہوں نے ان کو یہ بات کہی تھی. یوں نہیں کہا تھا دارالعلوم کبھی مت چھوڑنا, یوں کہا تھا جمعیت کبھی مت چھوڑنا, یہ تمہاری آخرت ہے. ان کے والد نے مولانا مشید اللہ صاحب. تو اب آ گئے ہیں, تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان سے کہا تھا بھئی یہ ایک مرتبہ اوکھلی میں سر دے دے گا تو بس, یہی کچھ جملہ تھا. اسی طرح کا جملہ ہے جو آپ بیتی محنت نے لکھا نہیں, وہ کچھ اور جملہ تھا. نہیں اس سے متعلق نہیں, کچھ اور جملہ تھا. خیر, یعنی جب جائے گا تو بس پھر موت کے وقت ہی رخصت ملے گی. ہم سب لوگ جمیعت علماء میں آ گئے ہیں تو ہماری جنازے کے ساتھ جمیعت علماء کا چھٹی ملے گی, جنازے سے پہلے چھٹی نہیں ملے گی. تو ہم بات چھوڑنے کی نہیں کر رہے ہیں, ہم بات لانے کی کر رہے ہیں. سوچنے کا الگ انداز ہوتا ہے نا, آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یا آدھا گلاس خالی ہے. مثال میں مشہور ہے یہ بھی مثال. وہ آدھا, کسی نے پوچھا کیا ہے آدھا گلاس خالی ہے اس میں, یہ ایک نظر ہے دیکھنے کی. دوسری نظر دیکھنے والے کی یہ تھی کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, آدھا گلاس پانی ہے اس میں, آدھا گلاس خالی ہے. تو ہماری دیکھنے کی نظر یہ ہے کہ ہم ہٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہٹانے کی بات نہیں کر رہے ہیں, نکال کر لانے کی بات کر رہے ہیں. آپ نکال کے نہیں لائیں گے تو ملت کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. ذرا آنکھ بند کر کے بیٹھیے 3 منٹ کے لیے, خیالوں کو بھٹکنے سے بچائیے. اس کے لیے تزکیہ نفس کی مشق کرنی پڑے گی, جو اکابر اور مشائخ کرواتے ہیں تزکیہ نفس کے, سب کو اس کی مشق کرنی چاہیے. دل میں اللہ میاں ہوں یا نہ ہوں, نعوذ باللہ, انہیں بسانا ہے لا کر کے, لے آئیں گے کام ہو جائے گا. سمجھ رہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں؟ ذرا آنکھ بند کریے, ذرا بند کریے, اور 3 ہی منٹ کے لیے, صرف 3 منٹ کے لیے اپنے خیالات کو یکجا کر لیجئے اور سوچیے, مسائل کو سوچیے اور ان کے حل کو سوچیے. نہیں سوچیں گے, میں آپ کی سوچ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. سوچ زندہ ہوگی, عمل کا راستہ ملے گا, خود فیصلہ ہو جائے گا عمل کا. اللہ راستہ دکھا دے گا. ہم تو اللہ بھی سے دعا کرتے ہیں, اللہ آپ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر
اپنی خوشنودی والے راستے پہ چلا جائے. ہمارا کیا اختیار ہے؟ راتوں کو نیند نہ کھلے، بے چینی نہ ہو، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ وہاں لے جائیے اپنے آپ کو جہاں بے چینی کی وجہ سے بے خوابی کی شکایت ہو جائے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے کہ ہمیں بے خوابی کی شکایت ہو گئی، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہونے. ایسی نوبت آنی چاہیے، کم سے کم ذمہ داروں کے پاس تو آنی چاہیے. کس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اب حالات کا تذکرہ کریں گے، حل کے بارے میں بات نہیں ہوگی. ہر آدمی شارٹ ٹرم کی بات کر رہا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے. آج کل میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے، تو سر میں درد ہو رہا ہے تو پین کلر کھا لیں گے. میں 5 دن بنگلہ دیش میں تھا، تو صبح دوپہر شام تینوں وقت مجھے پین کلر کھانی پڑتی تھی. حل ہے وہ بیماری کا؟ حل ہے وہ تو اپنے آپ میں بیماری ہے. جو تقریریں ہو رہی ہیں، جو تقریریں کی جا رہی ہیں بھائی، وہ تو جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور یہ کر دیا گیا، ارے بھیا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کیا کر دیا گیا، کیا توڑ دیا گیا، کس کے اوپر کیا مقدمہ لگا دیا، سب کو معلوم ہے. کون سی نئی بات ہے جو میں بیان کروں گا یہاں؟ حل بتائیے کیا ہے؟ شارٹ ٹرم کوئی حل نہیں، قلیل مدتی کوئی حل نہیں. کچھ اقدامات ہیں جن کو لگاتار کرنا ہے، ان کے بارے میں روشنی ڈالی جائے گی آج سے لے کے کل تک. وہ سنجیدگی کی ضرورت ہے. سنجیدگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ ایک ہے سنجیدگی کا احساس، معاملے کی سیریسنس، انگریزی میں کہتے ہیں سیریسنس، بہت ہی سنجیدہ ہو گیا ہے. سنجیدہ کے چکر میں رنجیدہ مت ہو جانا. ہاں رنجیدہ ہے پورے قوم، سنجیدہ ہوتی نہیں. تو میں آپ کے سامنے ہی رو سکتا ہوں، سب جگہ تو رو نہیں سکتا. رونا کیا ہے؟ حل ڈھونڈتے نہیں، دوسرا ڈھونڈ کے ایسی تیسی کروا کے لاتا ہے. تو آدھے من سے سنتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں. پبلک سے شکایت نہیں، ساتھیوں سے شکایت. تو دل پہ بات اترے نہیں تو کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ابھی بتا رہے تھے کہ قائد کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں بات کو اتار دے. ابھی بتا رہے تھے، میں سوچ رہا تھا یہ تو پھر ہمارے ساتھیوں کا فیلئر نہیں ہے، یہ تو ہمارا فیلئر ہے. تو گئے ہمارا ہے، مولانا حکیم الدین صاحب کا ہے، مولانا مفتی سلمان صاحب کا ہے، اور فلانوں کا ہے، فلانوں بھی 5 10 15 لوگ ہیں جو جمعیت علماء کو چلا رہے ہیں. تو ہم تو فیل ہو گئے، ہمیں کو رہتا ہے. ان کی بات سن کر کے مجھے تو ایسا لگا جیسے شرم آئی کہ تم تو گئے. جب ہم آپ سے کام نہیں کرا سکے، آپ کو تیار کر نہیں سکے، ایک پیج پر لا نہیں سکے، تو پھر ہمارا کیا رہ گیا؟ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، آپ کا فیلئر نہیں ہے تو ہمارا فیلئر ہے. آپ کی ناکامی نہیں ہے، ہماری ناکامی ہے. بتائیے کس کی ناکامی ہے؟ تو ہم تو ناکام ہو. بہت سارے کام کیے ہیں پچھلے 35-36 مہینوں میں، اگلے بھی 40 مہینے کا منصوبہ ہے. اس منصوبے کی 2 انجام ہونے والے ہیں. یا تو ایسا انجام مل جائے گا انشاءاللہ، اللہ سے امید کر رہے ہیں، اللہ میاں سے رونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ہم سب لوگوں کو گڑ گڑانا چاہیے. دعا کے وقت میں لمبی راتیں ہو گئی ہیں، خوش نصیبی سے مل گئی ہیں لمبی راتیں، تو ہمیں کچھ وہ مخصوص اوقات کا دھیان کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، تزکیہ نفس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس میں تھوڑا وقت ضرور لگانا چاہیے روزانہ، وہ سردی ہو یا گرمی ہو. تو یہ سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے. اور ویسے تو اللہ میاں مدد کریں گے تو ہمارے دل بیدار ہوگا، حساس ہوگا، ہم فکر مند ہوں گے، اور آپ فکر مند ہو جائیں گے تو بہت سارے کام ہو جائیں گے. 2 انجام ہونے والے ہیں، یا تو کام ہو جائے گا یا پھر انا للہ ہو جائے گی. سمجھ لیجیے، انا للہ ہو جائے گی. تو آخری موقع ہے،
آخری موقع ہے. آپ میں سے جوان ہیں، ان کو بہت سارا موقع ہوگا. ہمارے پاس لاسٹ چانس ہے. آپ سمجھ لیجیے، ہمارے پاس تو لاسٹ چانس ہے، آخری موقع ہے. اس کے بعد ہمارے پاس موقع نہیں ہے. ہاں، اگر 50% بھی کامیاب ہو گئے عزائم میں، ارادوں میں، تو ہو سکتا ہے اللہ میاں کچھ موقع اور دیتے ہیں، ایکسٹینشن مل جائے، ورنہ نہیں. ایکسٹینشن ملنے کے چانسز ہیں کافی، کیونکہ پچھلی مرتبہ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ الحمدللہ جماعت نے کافی حد تک کتنے مثالی اضلاع تھے؟ 105 تھے. اس مرتبہ کتنے ہیں پورے ملک میں؟ اس مرتبہ 200 ہیں. ابھی تک ان کی لسٹ نہیں بنی ہے، بن گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئے ہیں 200 بن رہے کو لیٹر لکھ دیا گیا صوبوں کو جنہوں نے کمٹ کیا ہے. ہاں، وعدہ کیا ہے. ہم لوگ صوبائی ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہر 6 مہینے پر. یہ بھی نیا کام شروع ہوا ہے پچھلے ٹرم سے. اور آپ حضرات کو بھی ایک ساتھ بیٹھنا ہے ہر 3 مہینے پر نا، 3 مہینہ کیا گیا ہے نا مشورے سے. ہر 3 مہینے پر آپ سب حضرات کو ایک جگہ بیٹھنا ہے اپنے صوبے میں. اب چاہے اس کو 2 حصے کر لیجیے گا، اگر آپ حضرات کے وقت ہوگا تو 2 مرتبہ میں کر لیجیے گا، یا یعنی وسطی یو پی اور مشرقی یو پی ایک ساتھ اور مغربی یو پی ایک ساتھ. ایسا کچھ بڑا صوبہ ہے اتر پردیش. اور تو میں ایک بات تو میں نے عرض کری تھی، کرنے والا کام، 2 کاموں کے بارے میں بات کر رہا تھا نا. واپس جا رہا ہوں بار بار اپنی جگہ پہ. ایک تو کرنے کا کام یہ ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ لگانا ہے، اور وہاں بھی جو ساتھی تیار کرنے ان کا بھی 1 گھنٹہ لگوانا ہے. آپ کے 1 گھنٹہ لگانے کا کمال تب ہوگا جب آپ اپنے ضلع میں مثلا 40 یونٹیں تیار کر لیں گے. جیسے ہم نے 40 مہینے رکھے اور ہر 3 مہینے کا ایک نشانہ متعین کیا. پہلے 3 مہینے میں یہ ہوگا، دوسرے 3 مہینے میں یہ ہوگا، تیسرے 3 مہینے میں یہ ہوگا، چوتھے 3 مہینے میں یہ ہوگا. اس طرح کا منصوبہ بنایا ہے. اب یہ منصوبہ کاغذ پہ ہے، ابھی اس کو زمین پہ اتارنا آپ حضرات کا کام ہوگا. آپ حضرات کو بھی اسی طرح اپنے ضلع کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. تو ایک کام یہ کہ روزانہ 1 گھنٹہ لگایا، خود کا بھی اور ساتھیوں کو بھی لگوایا جو تیار ہو گئے. دوسرا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا نا؟ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا. ایسے ہے نا، نسیم منسیہ نہیں، اپنے بارے میں سوچیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن پتہ نہیں میری کیا بات دیکھی ہوگی، اس کی طرف توجہ نہیں دلائی، یعنی اس کا ذکر نہیں فرمایا. فرمایا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، بعد میں دوسروں کی فکر کرو. نصیحت تھی حضرت کی، اور بہت سادے الفاظ میں بس یہی، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، بعد میں دوسرے. تو ہمیں تھوڑی توجہ تزکیہ نفس کی طرف، اس اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کی وجہ سے اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے گی. اس کے باوجود بھی بگاڑ ہوگا کبھی کبھی، کسی وقت کچھ گڑبڑ ہوگا، لیکن اس گڑبڑ پہ قائم نہیں رہیں گے. انشاءاللہ واپس اللہ میاں پکڑ کے لے آئیں گے. یعنی توبہ کرو اور یہ ٹھیک نہیں سوچ ہی اصل ہے، نیت کا بگاڑ جہاں سے ہوتا ہے. تو ہمیں اس کی طرف خصوصی توجہ کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو بنانے کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ارادہ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.